کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. فلانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات، برادران و خواہران کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام، آپ سب کی خدمت میں آیت تطہیر کی تلاوت کرنے کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علماء کرام نے جہاں پر ہمارے دل دکھی ہوئے، زخمی ہوئے، وہاں پر اہل سنت علماء یا اہل تشیع علماء، تمام علماء نے اپنا وظیفہ انجام دیا اور تمام علماء نے اپنی علمی بساط کے مطابق، علمی استعداد کے مطابق اس ملعون اشرف جلالی کہوں یا دلالی کہوں، اس ملعون کو جواب دیا، اس زندیق کو جواب دیا. وہ اپنے دعوے کے مطابق زندیق ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے. اس کو جواب دیا. جہاں پر دل پریشان تھا، دل مضطرب تھا، وہاں پر دل شادمان ہے اس بات پر کہ کم از کم مسلمان ابھی موجود ہیں کہ جو حلالی ہیں، کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے. وہ اہل بیت کی محبت کا جو ہے عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے میں نے دیکھا. اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی دے جناب مولانا قریشی صاحب کو، حنیف قریشی صاحب، انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق انہوں نے بی بی کی صداقت کو ثابت کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کو اپنے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ معصومہ، محفوظ عن الخطا مانتے ہیں. معصوم عن الخطا نہیں مانتے، محفوظ عن الخطا مانتے ہیں. خیر، ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے. اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں، اور تشفی کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی کہ ہم کہتے ہیں کہ بی بی سچی تھی. چلیں آج 1400 سال بعد تو مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سچی تھی. میں سب سے پہلے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ میرا حسباً و نسباً خاندان وحی و ولایت سے تعلق ہے. میں سید ہوں اور ہمارے دل زخمی ہوئے ہیں جبکہ ہماری جدہ مظلومہ پر اس ملعون نے حافظہ سرائی کی، گستاخی کی اور بی بی کو خطا کار کہا. اس ملعون کی جتنی بھی مذمت کی جائے اور جب تک مذمت کی جائے کم ہے. میں کہتا ہوں کہ حکومتی مشینریاں حرکت میں آئیں. ایجنسیز کیا کر رہی ہیں؟ ایجنسیز سے میں التماس کرتا ہوں اور پرزور مذمت کرتا ہوں، اور یہ بات میں اپنی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایجنسیز اور حکومتی مشینری اس کے خلاف ایکشن لے اور اس کو قرار واقعی سزا دے، گرفتار کرے. یہ جیل کی سلاخوں میں ایسا معلوم ہونا چاہیے. یہ انسان، مسلمان کیا انسان کہلوانے کے بھی قابل نہیں ہے. اس ملعون کو جو بھی سزا، جس سطح کی سزا ملے وہ اس کے لیے کم ہے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا ملعون نہ اٹھے
یہ ناصبی ہے، اپنے دعوے کے مطابق یہ ناصبی ہے، یہ بریلویت میں گھسا ہوا ہے، تو میں برادران اہل سنت سے التماس کرتا ہوں کہ اس کو اپنی صفوں سے نکالو۔ یہ اپنے آپ کو بریلوی شو کر کے یہ دوسروں پر ثابت کر رہا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے، میں بریلوی ہوں، جبکہ یہ پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر چکا ہے۔ اس ملعون کو وہیں پر روکا جاتا تو آج یہ بی بی کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ بی بی خطا کار تھی، خطا تھی بی بی کی، اور جب آگے سے حدیث پڑھی گئی تو بی بی خاموش ہو گئی اور نادم ہو گئی۔ ہم ملعون وہ بی بی کہ جس کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، بار بار آیت تطہیر کی تلاوت کر کے تجھ جیسے ملعون پر یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ میری بیٹی صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں۔ آیت تطہیر کیا واضح کرتی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب، اللہ کا ارادہ تمہارے ارادے، تم ملعون کے ارادے جیسا ارادہ نہیں ہے کہ جیسے تم ارادہ کرتے ہو۔ خدا کے ارادے میں اور مخلوق کے ارادے میں فرق ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اہل بیت اطہار کو دنیا کی ہر قسم کی نجاست سے اس طرح دور رکھے، ہر قسم کی پلیتی سے اس طرح دور رکھے جس طرح دور رکھنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دور رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اس نے پہلے سے ہی ان ہستیوں کو پاک و طاہر رکھا ہر قسم کی نجاست سے۔ خطا نجاست ہے، جھوٹ نجاست ہے، اس ملعون کو کون سمجھائے؟ یہ تمام مسالک اہل سنت اور تمام تر مسالک میں یہ بات کامن ہے، تمام علماء اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اپنی اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آیت تطہیر کی وارثہ ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تم جہنمی کتے ہو، اور جو جہنمی کتا ہوتا ہے وہ بھونکتا رہتا ہے، اس کا کام ہے بھونکنا۔ تم جتنا بھونک سکتے ہو تم بھونکتے رہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اہل بیت علیہم السلام کی طرف میلی آنکھ سے بھی تم نے دیکھا یا تم جیسے گستاخوں نے دیکھا تو یاد رکھنا ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، ان کے پیروکار موجود ہیں، اور جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا؟ تم اللہ کو للکار رہے ہو۔ تم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر الزام نہیں لگایا، تم نے اللہ کو للکارا ہے، خدا سے اعلان جنگ کیا ہے، اور خدا سے اعلان جنگ کر کے تم نے یہ ثابت کیا کہ تم جہنمی ہو اور جہنمی رہو گے۔ دیکھنا میں سید ہوں، میں تمہیں بتا دوں تمہاری موت بڑی خطرناک قسم کی آنی ہے، اور تمہیں خدا ایسے مرض میں مبتلا کرے گا کہ تم موت مانگو کہ تمہاری موت نہیں آنی ہے، اور جب تمہاری موت آئے گی تو تمہارے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تم ابد الآباد تک جہنم میں رہو گے۔ ہمارے دل بڑے دکھی ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ میں تمام اہل سنت علماء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی صفوں سے ایسی کالی بھیڑوں کو نکالیں، ایسے ملاعین کو نکالیں۔ یہ ناسبی افراد ہیں، یہ سنیت کو خراب کر رہے ہیں۔ سنیت کے دعویٰ کے مطابق تو بی بی خطا کار نہیں ہے، محفوظ عن الخطا ہے۔ تو یہ ملعون اپنے آپ کو بریلوی کہہ کر کے بی بی پاک کو
یہ خطا کار ثابت کر رہا ہے۔ یہ جملے کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں حیا آتی ہے کہ ایک طرف بی بی سیدۃ النساء العالمین، ایک طرف وہ بی بی کہ جن کی ساری زندگی میں کوئی بی بی کی خطا ثابت نہیں کر سکتا، اور یہ ملعون یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا اسکالر ہے، یہ بڑا مفتی ہے، چاہے یہ مفتی ہو، چاہے یہ اسکالر ہو، چاہے یہ جو کچھ بھی ہو، لیکن ہمارے نزدیک ایک ملعون ہے، ہمارے نزدیک ایک زندیق ہے، ایک مرتد کتا ہے، اور اس کے ارتداد کے لیے یہی ثابت ہے، اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جس نے بی بی پاک کی گستاخی کی، اور بی بی پاک کی گستاخی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ ملعون ہے اور یہ جہنمی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی صفوں میں گھسا ہوا شخص ہے۔ اس کو اسکالر مت سمجھو، اس کو مفتی مت سمجھو، یہ مفتی کہلوانے کے، اسکالر کہلوانے کے اہل نہیں ہے۔ تمہاری کیا مجال، تمہاری کیا جرت کہ بی بی پاک کو تم خطا کار ثابت کرو؟ بی بی پاک کو خطا کار تو وہ ملائین بھی ثابت نہیں کر سکے۔ میں آج اس نتیجے پر پہنچا، آج وہ نقشہ میرے ذہن میں آ گیا کہ جب ثقیفہ کا میدان سجا تھا، کہ جب بی بی اپنا حق مانگنے کے لیے وہاں گئی اور انہوں نے بی بی کی شان میں گستاخی کی، رسول پاک کی حدیث کو وہ بھول گئے۔ تم کہتے ہو کہ حدیث سنائی گئی اور بی بی شرمندہ ہو گئی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہ آخری وقت تھا کہ ایک خلیفہ ہے مسلمانوں کے، وہ کہتے ہیں کہ اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش کہ میں ایسی گستاخی نہ کرتا، اے کاش کہ میں فاطمہ کی شان میں گستاخی نہ کرتا، ان کے حق کو نہ چھینتا، چہ جائے کہ وہ میرے خلاف جنگ و جدل کرتی، کیونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سنا تھا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا، اور جس نے مجھے پریشان کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا، اس نے خدا کو کیا۔ تم ملعون، اتنے ملعون ہو کہ خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہو، اللہ کی کنیز سے جنگ کرتے ہو، اور تم پھر اپنے آپ کو مسلمان بلکہ انسان سمجھتے ہو۔ یہ تمہیں ہم جہنم میں جانے کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے، اور انہی افراد کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا کہ جن لوگوں نے بی بی کی شان میں گستاخی کی اور بی بی کو جھٹلایا۔ اہل سنت کی تمام کتابیں، ایسی کتابیں موجود ہیں، تمام کتابوں کو کھنگال کر کے دیکھیے کہ وہاں پر آپ کو بی بی کی صداقت ملے گی، اور جن کی بارگاہ میں بی بی گئی ان کو کہا گیا کہ انہوں نے بی بی کی شان میں گستاخی کی اور وہ خطا کار تھے، بی بی حق پر تھی۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے، باقاعدہ طور پر عقیدہ ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ بی بی خطا نہیں کر سکتی اور نہ ہی بی بی نے خطا کی ہے۔ تو جب مسلمہ عقیدہ اہل سنت کے سامنے آ چکا ہے تو اس ملعون کو، چونکہ اہل سنت میں سنی بن کر کے گھسا ہوا ہے، تو اس کو اپنی صفوں سے نکالیے۔ یہ میری تمام اہل سنت سے التماس ہے کہ اس ملعون کو اپنی صفوں سے نکالیں اور واضح کریں کہ اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ علماء نے، اہل سنت کے علماء نے، تشیع کے علماء بھی آئے، میدان میں آئے، ہم تو آئیں گے، ہم تو پہلے بھی آتے رہے ہیں، اب بھی آئیں گے، اور
آتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، جب تک ہمارے جسموں میں ہماری روحیں موجود ہیں، ہماری لاکھ جانے قربان بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر، ہمارے بچے قربان بی بی پر۔ وہ وقت تھا کہ بی بی مظلومہ اور محرومہ قرار پائی، اور ان لوگوں نے مرتے وقت بھی یہ کہا کہ تمہیں یہ یاد نہیں ہے اور تم تاریخ کے طالب علم نہیں ہو، تعصب نے تمہیں گھیر رکھا ہے، دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہو کہ وہ لوگ جو کہ رو رو کر کے دعا کر رہے تھے کہ کاش میں فلاں ہوتا، کاش میں فلاں ہوتا، کاش میں یہ گستاخی نہ کرتا، اور بی بی ناراض دنیا سے گئی ہیں، ان لوگوں سے، ان افراد سے۔ ماننا پڑے گا تمہیں۔ اور ایک اور بات کہ تمام مسلمان افراد کہتے ہیں کہ صحابہ کا جو گستاخ ہے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، کافر کافر کے نعرے لگائے ہوئے ہیں، کفر اتنا سستا کیا ہوا ہے۔ تو جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے، جو ابو طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، جو نبی پاک کے آباء و اجداد کے بارے میں گستاخی کرے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو آپ مسلمان سمجھیں گے؟ یہ کیسا انصاف ہے جن کا تعلق در سے ہو، دروازے سے ہو، ان افراد کی شان میں جو گستاخی کرے گا وہ کافر، اور جو اہل بیت وحی و ولایت سے جن کا تعلق ہو ان کی شان میں گستاخی کرے وہ مسلمان۔ ایسے انصاف کو ہم نہیں مانتے، ایسے افراد پر ہم لعنت بیچتے ہیں، ایسے نظام پر ہم لعنت بیچتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اہل سنت افراد کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، میں بھی غلط سمجھتا ہوں کہ صحابہ تمام ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم ان کی شان میں گستاخی کریں گے، جو بھی گستاخی کرے گا وہ کافر نہیں ہوتا، وہ گناہگار ضرور ہے، وہ کافر نہیں ہے، لیکن اہل بیت کی شان میں جس نے گستاخی کی وہ کافر ہے۔ رسول خدا کی حدیثیں نہیں پڑھتے ہو؟ دروازے پر آ کر کے کیوں آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے؟ بار بار مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ میری بیٹی کو غضبناک کیا تو تم نے مجھے غضبناک کیا، مجھے کیا تو خدا کو غضبناک کیا۔ خدا سے اعلان جنگ کرتے ہو، جو خدا سے اعلان جنگ کرے گا وہ مسلمان رہے گا، وہ کس لحاظ سے مسلمان ہے؟ اور صحابی کس وجہ سے بنا؟ صحابی ان اہل بیت کی وجہ سے صحابی بنا، اور اگر صحابیوں کو عزت ملی تو کس وجہ سے ملی؟ اس گھرانے کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ اگر یہ گھرانہ انہیں عزت نہ دیتا تو آج مسلمانوں میں ان کی عزت ہوتی، ان کا مقام ہوتا۔ پھر تھوڑی سی بات جب آپ کو موقع ملتا ہے تو فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ کافر ہے، یہ فلاں ہے، یہ صحابہ کا گستاخ ہے، رسول خدا کی تم گستاخی کرو، تم مسلمان رہتے ہو، تم رسول پاک کے آباء و اجداد کی گستاخی کرو تو تم مسلمان رہتے ہو، ان کی آل اولاد کی شان میں گستاخی کرو تو تم مسلمان رہتے ہو، اور وہ افراد جن کا تعلق ان کے دروازے سے ہے، جن کا تعلق در سے ہے، ان افراد کی گستاخی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان رہتا ہے۔ کیا یہ خوب انصاف ہے مسلمانوں کا؟ اس ملعون کے خلاف FIR کی جائے اور تمام مسلمان افراد اس کی مذمت کریں اور اس کو گرفتار کریں، اس کو لگام دیں، اہل سنت اپنی صفوں سے نکالیں۔ اہل سنت کو یہ واضح کرنا پڑے گا۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنا موقف سامنے رکھا، سامنے بیان کر دیا، اور آپ نے کہا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق بی بی خطا کار نہیں ہو سکتی۔ مفتی حنیف صاحب، آپ نے کہا کہ میں کورونا کی بیماری میں مبتلا ہوں،
اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ آپ نے کہا کہ میں ہمت نہیں ہے مجھ میں، لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے رسول خدا کی بارگاہ میں جاؤں اس بیماری کی حالت میں، ملاقات میری رسول خدا کی بارگاہ میں ہو جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں اور رسول پاک کی بارگاہ میں کہوں کہ میں نے آپ کی بیٹی کا دفاع کیا ہے اور آپ کی بیٹی کو صدیقہ ثابت کیا ہے اور ملعون کی مذمت کی ہے، شاید یہ بات میری شفاعت کا باعث بنے۔ تو ایک اور کام بھی کیجیے، اس جیسی کالی بھیڑوں کو اس جیسی کالی بھیڑوں کو اپنی صفوں سے نکالیں، واضح کر دیں۔ ایک اور کلپ آپ کا آنا چاہیے، چاہے ایک بات کر دیں، کہیں اس شخص کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت سارے اہل سنت والے افراد مجھے کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں کون ہے شخص جس نے بی بی کی شان میں گستاخی کی ہے، کون ہے جس نے یہ جسارت کی ہے؟ مجھے کہا کہ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہ وہ فرد کون ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو اہل سنت کا بہت بڑا اسکالر ہے۔ بھئی آپ پر یہ چیز واضح ہو چکی ہے، جناب ابو طالب کی شان میں گستاخی کر چکا ہے، میڈیا پورا بھرا پڑا ہے، مولا علی کی شان میں گستاخی یہ شخص کر چکا ہے۔ اس وقت اس کی زبان بند کی جاتی تو آج یہ سیدہ کی شان میں گستاخی نہ کرتا۔ بہت سارے لوگ مولا علی کی شان میں گستاخی، بنو امیہ نے 80-90 سال مولا علی پر سب و شتم کیا، اور اہل سنت کے بہت بڑے ایک امام تھے جنہوں نے باقاعدہ مولا علی کا دفاع کیا اور ان کی شان میں قصیدے لکھے، ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اور اتنے عرصہ مولا پر سب ہوتا رہا، آج تک ہو رہا ہے، لیکن کسی نے یہ گستاخی نہیں کی کہ بی بی پاک کی شان میں وہ ایسے گستاخانہ جملے بولے۔ اور تمہارے اندر اتنی جرت، تمہارے اندر اتنی بھڑاس ہے کہ بے شرمی کی انتہا کو تم چھو رہے ہو، اور گستاخانہ جملے ایسے ایسے تمہارے منہ سے نکل رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ جو تمام مسلمان بھائیوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام اور مولا کائنات کے حوالے سے گستاخی کرتے ہوئے اس کو جواب بالثبات نہیں دیا تھا، اگر اس وقت اس کی زبان بند کر دی جاتی اور اپنا موقف سامنے لے کر کے آتے، اپنا عقائد کو واضح کرتے، تو آج یہ ناسبی شخص نہ سنیت میں داخل ہوتا اور نہ ہی یہ بی بی پاک کی شان میں گستاخی کرتا۔ جس نے بی بی پاک کی شان میں گستاخی کی ہے اسے منہ کی کھانی پڑی، اور آج وہ افراد ملاعین قرار پائے، اور ان افراد کا حشر جو ہوا وہ دیدنی ہے۔ آخر میں تمام مومنین مومنات اور مسلمین و مسلمات سے التماس ہے کہ آپ بھی اظہار برات کریں اور اپنی طرف سے اپنا حصہ ڈالیں، تاکہ کل روز محشر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو یہ کہیں کہ مولا ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ گستاخان سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں ان سے اظہار برات کریں اور بی بی کا دفاع کریں۔ دیکھیں ہم پر واجب ہے کہ ہم یہ کام کریں، اگر ہم یہ امر نہیں انجام دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل جب ہم قبر میں جائیں گے، چونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے کیا، اور جس نے مجھے کیا اس نے اللہ کو کیا۔ کیا ایک وحی کے وارث جو اپنی زبان کو حرکت نہ دے جب تک خدا کی طرف سے وحی نازل نہ ہو جائے، ایسی ہستی ایک دفعہ کہہ دے، اور تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں یہ مندرج ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے دی، یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ اور کس منہ سے ہم رسول خدا کی بارگاہ میں
حاضر ہوں گے اور شفاعت کے طلبگار ہوں گے۔ شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ فاطمہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہم سے راضی و خوشنود ہوں۔ اگر وہ راضی نہیں ہوں گی تو ہمیں کوئی شفاعت نہیں ملے گی، ہم بالکل جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اہل سنت اپنی صفوں سے اس ملعون کو نکالیں، اس ناسبی کو، یہ ناسبی ہے، یہ بریلویت میں گھسا ہوا ہے، اس کو نکالا جائے اور اسے کوئی جگہ نہ دی جائے، اس کو اسکالر نہ کہا جائے، اس کو مفتی نہ کہا جائے، اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ حکومت سے بھی میری التماس ہے، ایجنسیز سے بھی ہے اور اہل سنت برادران سے بھی ہے کہ سب مل کر اپنا موقف سب نے واضح کیا۔ الحمدللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک اور کام کر دیں کہ کہیں کہ ایسے فرد کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔